ایک خاموش شام تھی جب علی اپنی کتابیں سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کی سنسان گلیاں، درختوں کی سرسراہٹ اور ہواؤں کا ہلکا شور، سب کچھ ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہے تھے۔ علی جلدی جلدی قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز اس کے کانوں میں آئی۔ علی!" کسی نے دھیمی آواز میں پکارا۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور چلتا رہا، لیکن چند قدم آگے بڑھا تو پھر وہی آواز آئی۔ اس بار علی نے غور سے سنا۔ یہ آواز اسے گلی کے ایک پرانے مکان سے آ رہی تھی۔ دل میں خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات لیے علی اس مکان کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکے سے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں ایک بوسیدہ صندوق تھا جس پر ایک پرانا، غبار آلود تالا لگا ہوا تھا۔ علی نے قریب جا کر صندوق کو چھوا، فوراً ہی ایک خفیہ سرنگ نمودار ہوئی۔ علی نے جھجکتے ہوئے سرنگ میں قدم رکھا۔ اندر اندھیرا اور سردی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک روشن کمرہ نظر آیا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی میز اور اس پر رکھے مختلف کاغذات اور نقشے۔ علی نے ایک نقشہ اٹھایا تو اس پر ایک جادوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ جو اسے پڑھے گا وہ ماضی کی گتھیاں سلجھانے کے قابل ہوگا۔ علی نے تحریر کو بلند آواز میں پڑھا۔ فوراً ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور علی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اگلے لمحے وہ ایک قدیم زمانے کے شہر میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک عمارت تھی جو کسی خزانے کی محافظ معلوم ہوتی تھی۔ علی نے عمارت میں داخل ہو کر ایک خوبصورت ہال میں قدم رکھا۔ ہال کے درمیان میں ایک سونے کا بکسا تھا جس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ علی نے بکسا کھولا تو اس میں ایک خط اور ایک چابی ملی۔ خط میں لکھا تھا، "یہ چابی تمہیں وقت کے رازوں تک لے جائے گی۔" اسی لمحے ایک پرانی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ علی نے چابی گھڑی میں لگا دی اور گھڑی کو چلایا۔ ایک دم سے کمرہ غائب ہو گیا اور علی اپنے گاؤں کی اسی گلی میں کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھ میں خط اور چابی تھی۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ تبھی ایک بزرگ شخص سامنے آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، علی، تم نے وقت کے راز جان لیے ہیں، لیکن یاد رکھو، ہر راز کو سمجھنے کے لیے صبر اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی نے سر ہلایا اور چابی کو محفوظ کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہر لمحہ راز اپنے اندر کتنے ہی اسرار چھپائے ہوئے ہے۔